وہ رسول نے کہا کہ قبرستان جاؤ تو سلام کرو، سلام کا کہنا کرنے کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے قبرستان میں لیٹنے والا مردہ نہیں بلکہ زندہ لیٹا ہوا ہے۔ نہیں بھائی، سلام زندوں کو کیا جاتا ہے، اور سلام اس کو کیا جاتا ہے جو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سوتے ہوئے آدمی کو سلام نہیں کرتے، کیوں؟ وہ جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ نیند میں ہے۔ بے ہوش آدمی کو سلام نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ وہ بے ہوشی میں سلام کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کوما کے مریض کو سلام نہیں کرتے، کیوں؟ وہ ہوش میں نہیں ہے، ہمارے سلام کا جواب نہیں دے سکتا، اس لیے سلام نہیں کرتے۔ قبرستان والوں کو سلام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ نہ صرف ہمارے سلام کو سنتا ہے بلکہ ہمارے سلام کا جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ سلام کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو، ہم نے قرآن حدیث نہیں سمجھا ہے، ورنہ میں آپ کو حدیثیں بتاتا چلوں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ ایک بات ہے، قبرستان میں سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قبر والے زندہ ہیں۔ کیا ہے؟ قبر والے، ذرا زور سے بولو، زندہ ہیں۔ پیارے دوستو، اب ایک بات اور سنو، قبر والے زندہ ہیں۔ اب اس پر میں دو چار دلیلیں دیتا ہوں۔ جو بھائی بھی آزو بازو سے آئے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ذرا سن لے کے جائے۔ آپ صرف مجھے دیکھتے ہیں، میں سب کو دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، سن لیں، اللہ ہدایت دے دے، اللہ ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دے، اللہ ان کو بھی ہمارے جیسے شملے والا، داڑھی والا، ٹوپی والا بنا دے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، سن لیں، ایک مولانا صاحب نے کہا کہ قبر میں سب مردے رہتے۔ میں نے اخلاقی طور پہ پوچھا، مولانا آپ کچھ تو بات کر رہے ہیں، ذرا سوچ کے تو کرو، اللہ کے واسطے کیوں امت کو آپ گمراہ کر رہے ہیں؟ کیوں آپ امت کو فتنوں میں مبتلا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں خبروں میں مردے رہتے ہیں، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، ذرا عقل کا استعمال تو کرو۔ مولانا پوچھے کیا عقل کے استعمال کی ضرورت ہے؟ کھلم کھلی بات ہے، واضح اعلان ہے، سب مردہ ہے۔ میں نے کہا تھوڑی تو شرم کرو اتنا بولنے کے لیے، نادانو، تم قانون الہی کے خلاف بات کر رہے ہو، تم نے تو اسلام کو دفن کر دیا ہے، تم نے قرآن و حدیث کو نعوذ باللہ پامال کر دیا۔ پوچھے وہ کیسے؟ میں نے کہا مولانا، خدا نہ خواستہ کل صبح اگر آپ کا انتقال ہو جائے اور آپ کو کل آپ کی قبر میں لٹا دیا جائے، بتاؤ آپ سے آپ کی قبر میں سوال جواب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مولانا صاحب نے جواب دیا ہوں گے۔ تو میں نے کہا جب آپ سوال سنیں گے فرشتوں سے تو زندہ رہیں گے مردہ رہیں گے؟ ذرا بولو نا بھائی، زندہ رہیں گے۔ سوال سننے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ آپ جواب دیں گے، اپنی زبان کھول کے جواب دیں گے تو آپ جب زندہ رہیں گے مردہ رہیں گے۔ مولانا نے جواب دیا میں زندہ رہوں گا۔ میں نے کہا تجھ جیسا بدکار، گناہگار، خطاکار زندہ ہو سکتا ہے تو غوث و خواجہ زندہ ہو جائے، کیا تعجب کی بات ہے؟ سمجھو میرے پیارے بھائی، یہ مردہ ہونے کا آیا کہاں سے مسئلہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ میں آج آپ کو ڈیپ لے جاؤں گا، آج پورے مسئلے ختم کر دیتے ہیں یہ مسئلے میں۔ پیارے دوستو، اب یہ دوسرا مسئلہ ختم ہوا، اب تیسرا مسئلہ سنیے، تیسری بات سنیے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہر کوئی قبر میں مردہ ہے، نعوذ باللہ، اگر میں یہ کہہ دوں نعوذ باللہ کہ قبر میں لوگ مردہ رہتے ہیں، تو سنو کتنا بڑا فتنہ مچے گا۔ اگر قبر میں مردہ ہیں تو پھر ہم کو گناہوں سے بچنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم گناہ کرنے سے آج رکے ہوئے ہیں، بچے ہوئے ہیں، اسی لیے بچے ہوئے ہیں کہ کل خبر میں پٹائی ہونے والی ہے، عذاب ہونے والا ہے، مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، تکلیف دی جائے گی، اس لیے ہم گناہ سے بچے ہوئے ہیں۔ ورنہ اگر یہ کانسیپٹ ہی ختم کر دیا جائے، خبر میں سب مردہ ہیں، زندہ کوئی نہیں ہے، یہ کانسیپٹ ہی اگر ختم کر دیا جائے اور مردہ ہونے کی بات پھیلا دی جائے تو پھر بتاؤ گناہ سے رکنے کی کیا بات ہے؟ خبر میں عذاب ہوں گا اس لیے تو ڈر کے خواب رک رہے ہیں، ورنہ خبر کے عذاب کو اگر نکال دیا جائے، پٹائی کو نکال دیا جائے، رحمت کو نکال دیا جائے، انعام اور فضل کو ہٹا دیا جائے، تو پھر میرے پیارے بھائی اب گناہ سے رکنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نیکی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نعوذ باللہ۔
ہم اسی لیے آج گناہ سے بچے ہوئے ہیں کیونکہ کل خبر میں مار پڑنے والی ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے دوزخ کا ذکر چلتا تو حضرت عثمان غنی زار و خطار روتے. رسول اللہ جب دوزخ کا ذکر کرتے یا کسی مجلس میں دوزخ کا تذکرہ ہوتا تو حضرت عثمان غنی زار و خطار روتے، لیکن جب خبر کا تذکرہ چلتا تو عثمان غنی زمین سے اچھلتے، چیخ مارتے، بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتے. اور بے ہوشی 2 دن 3 دن تک آپ پر طاری رہتی تھی خبر کے عذاب کے ذکر کو سن کر. لوگوں نے پوچھا اے عثمان بن عفان، ہم نے دیکھا ہے دوزخ کا تذکرہ سن کر آپ پر جو کیفیت ہوتی ہے خبر کا تذکرہ سن کر اس سے بھی بڑی کیفیت ہوتی ہے، آخر بات کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کیا تم نہیں جانتے دوزخ کے عذاب سے بدترین درجے کا عذاب خبر کا عذاب ہے؟ فرمایا. پوچھے کیوں، آخر کس وجہ سے؟ فرماتے ہیں مثال دیتے ہیں، دیکھو اگر دوزخ میں مارا جائے تو بندہ یہاں سے ہٹ کے یہاں نکل تو سکتا ہے، یہاں سے یہاں بھاگ سکتا ہے، وہاں سے وہاں بھاگ سکتا ہے، وہاں سے وہاں اچھل سکتا ہے، کم سے کم اچھلنے کودنے بھاگنے کا تو چانس ملے گا، لیکن خبر میں اس کو ہلنے کی بھی گنجائش نہیں دی جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سوچو دوستو، اگر کہتے مردہ ہے تو میں پوچھتا ہوں مردے کو مار لگتی ہے؟ مردے کو لٹائے مارتے جاؤ، کئی کو پیا شراب، بولتے جاؤ مارتے جاؤ، بولتے جاؤ قیامت تک بھی مارے تو ہوش نہیں کرتا انہیں. پوچھے کیا ہوا بھائی اتنا مار رہے ہیں، ٹینشن ہی نہیں لے رہا ہے؟ بولے ارے مردہ ہے، مردے کو مارنے سے کیا ٹینشن لیں گا کیا؟ مار پر ٹینشن لینے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، عذاب کے لیے بھی زندہ ہونا ضروری ہے. اب ایک صاحب مجھ سے یہ پوچھے مولانا یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ ایک کافر، یہودی، عیسائی، مجوسی، مشرک، گناہگار، بدکار، سیاکار، مسلمان قبر میں زندہ ہوئے عذاب کے لیے گناہگار تھا، زندہ ہے، یہ بات سمجھ میں آئی، مگر مولانا اللہ کے ولیوں کو کیوں زندہ کیا جاتا ہے جبکہ وہ گنہگار ہی نہیں تھے؟ تو سنو، گنہگار کو عذاب کے لیے زندہ کیا جاتا ہے اور ولی اللہ کو دیدار الہی کے لیے زندہ کیا جاتا ہے. پیارے دوستو، اب ایک اور بات سن لیں زندگی کے تعلق سے، بہت ڈیپ لے جا رہا ہوں آج آپ کو، شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی یہ بات نہیں سنی.